السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں کانچ کا مسیحا پارٹ 17۔ گاڑی اپنی منزل پر رواں دواں تھی۔ سب سے آگے عنایت علی، پیچھے رحمان بھائی اور پھر ان کے پیچھے فیض الحسن اور ماہ نور مراد الحسن کے ساتھ اپنی گاڑی میں سفر پر رواں دواں تھے۔ رحمان بھائی نے عنایت علی کو بتا دیا تھا کہ راستے میں کس جگہ رکنا ہے۔ تھوڑا سا کھانا کھانے کے بعد پھر آگے چلا جائے گا۔ رحمان بھائی کے کہنے کے مطابق گاڑیاں ایک کچے سے ہوٹل پر رک گئی۔ ان کا کھانا مزیدار ہوتا ہے، یہ رحمان بھائی نے بتایا تھا۔ ہوٹل پر رکھا ہوا ایک لڑکا جلدی سے گاڑیوں کی جانب دوڑتا ہوا گاڑیوں پر پانی مارنے لگا۔ وہ لوگ ہوٹل کی چھت جو کہ سرکیوں اور بانسوں کی مدد سے بنائی گئی تھی، اس کے نیچے بیٹھ گئے۔ کھانا تیار ہو کر اور کھانے میں تقریباً 1.5 گھنٹہ صرف ہو گیا۔ گاڑیاں دوبارہ اپنی منزل کی جانب چل پڑی۔ اب ترتیب بدل گئی تھی۔ سب سے آگے فیض الحسن اور پیچھے رحمان بھائی اور سب سے پیچھے عنایت علی، ممتاز بھابی، زمان اور ماجی کے ساتھ اپنی گاڑی میں آ رہے تھے۔ مانو فیض الحسن سامنے کی جانب دیکھتے ہوئے گاڑی چلاتے ہوئے بولا۔ مانو نے پچھلی سیٹ پر سوئے ہوئے مراد الحسن کو دیکھتے ہوئے کہا، کیا تم نے کبھی سوچا تھا کہ اس حیثیت سے میرے پہلو میں بیٹھ کر ایک بار پھر خانپور جاؤ گی؟ خانپور جانے کا کئی بار سوچا تھا، مگر اس طرح نہیں۔ واقعی کسی نے سچ کہا ہے کہ انسان جو کچھ سوچتا ہے وہ نہیں ہوتا، اور جو ہوتا ہے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ مانو اگر زندگی کی راہوں میں کبھی بچھڑنے کا مقام آ جائے تو سفر پر جا رہے ہیں، کوئی خیر کی بات کرے۔ وہ شوہر کو جھڑک کر بولی۔ فیض الحسن اس کی پیار بھری ڈانٹ سن کر مسکرانے لگا۔ ایک موڑ کاٹتے ہوئے فیض الحسن کو احساس ہوا کہ گاڑی کی بریک کام کرنا چھوڑ گئے ہیں۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں ہوئے تو مانو نے بھی فکر مندی سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ آپ کچھ پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ مگر فیض الحسن نے جواب دینے کی بجائے سامنے نظریں مرکوز رکھ کر ایکسیلیٹر سے پاؤں ہٹا لیا۔ اب گاڑی کی رفتار کم ہونا شروع ہو گئی تھی۔ سامنے کی طرف سے سنگل سڑک پر ٹریفک بڑی تیز رفتاری سے آ رہی تھی۔ اس نے مڑنے کا اشارہ دے کر انتہائی بائیں طرف گاڑی روک لی، بلکہ خود ہی رک گئی۔ فیض الحسن کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے تھے۔ پچھلی دونوں گاڑیاں بھی رک گئیں۔ فیض الحسن، کیا ہوا؟ گاڑی کیوں روک دی؟ گاڑی کی بریک فیل ہو گئی ہے، اتنا سننا تھا کہ مانو کے ہوش اڑ گئے۔ بخیریت رک جانے پر اس نے بے ساختہ آسمان کی طرف منہ کر کے اللہ کا شکر ادا کیا۔ رحمان بھائی اور عنایت علی بھی پریشان ہو گئے تھے۔ ماجی نے تو رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا۔ انہوں نے مانو اور مراد کو چومنا شروع کر دیا تھا۔ کچھ اللہ کے نام کا دیا ہی کام آ گیا ہے، رحمان بھائی کے منہ سے نکلا تو سب نے شکر الحمدللہ کہا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے المناک حادثے سے انہیں بچا لیا تھا۔ مانو تو سوچ کر ہی کانپ گئی تھی۔ یہ فیض الحسن کی حاضر دماغی تھی کہ اس نے ریس پر پاؤں دبانے کے بجائے پاؤں اٹھا لیا، جس سے گاڑی کی رفتار آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو گئی اور وہ بالآخر رک گئی۔ اب وہ رحمان بھائی کی گاڑی میں بیٹھے ہوئے خانپور جا رہے تھے۔ گاڑی خراب وہیں کھڑی کر دی گئی تھی کہ جنید کا کوئی ملازم آ کر ٹھیک کروا کر لے جائے گا۔ خانپور پہنچنے کے بعد حویلی میں ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا، مگر فیض الحسن اور ماہ نور کو جان بوجھ کر نظر انداز کیا گیا۔ شادی والا گھر تھا، خوشیاں سبھی کے چہروں پر رقصاں تھیں، مگر ماہ نور اور فیض الحسن اس ماحول میں خود کو غیر اور اجنبی محسوس کر رہے تھے۔ تائی، چاچی اور کسی بھی کزن نے رسمی سلام دعا کے بعد انہیں پوچھا تک نہ تھا۔ جنید کئی مختلف بہانوں سے فیض الحسن کو گھور گیا تھا، غرض کہ ان کا آنا بیکار ثابت ہوا تھا۔ پوری شادی میں وہ اپنے آپ کو اس ماحول میں فٹ قرار دیتے رہے۔ مہندی کی رات لڑکیاں ڈھولک بجا رہی تھیں، مرد حضرات باہر چوپال میں جمع تھے، ڈنگر اور بکرے وغیرہ کسی دوسری جگہ پر باندھے گئے تھے، چارپائیاں بچھائی گئی تھیں۔ فیض الحسن چلتا ہوا ایک چارپائی پر بیٹھا تو دوسرے مرد لوگ آہستہ آہستہ اس سے کترا کر نکل گئے۔ خواہ مخواہ ہی ادھر ادھر گھومنے لگا۔ یہی حال ماہ نور کا بھی تھا۔ وہ ڈھولک بجانے کے لیے لڑکیوں کے پاس دری پر بیٹھی تو لڑکیاں آہستہ آہستہ اس سے کترا کر نکل گئیں۔ ماہ نور نے تو محسوس کیا ہی تھا، مگر ماجی نے بھی یہ رویہ مانو کے ساتھ دیکھا تو تڑپ کر رہ گئی۔ انہوں نے مانو کے ہونٹوں پر
مانو کو ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش رہ کر وقت گزارنے کی تلقین کی۔ اگلی صبح فیض الحسن اور جنید کی تکرار ہو گئی۔ جس کا ڈر تھا وہ ہو گیا تھا۔ ہوا یوں کہ فیض الحسن مانو کو تلاش کرتا ہوا زنان خانے میں چلا گیا۔ جنید بھی وہیں گھوم رہا تھا۔ وہ فیض الحسن کو اس طرح اپنی عورتوں میں دیکھ کر تاؤ میں آ گیا۔ فیض الحسن ماجی کا داماد تھا مگر ان کی نظروں میں وہ ملازم ہی تھا۔ پھر جنید کے حق پر اس نے ڈاکہ ڈالا تھا۔ اس کے غصے میں آنے کی یہی وجہ تھی یا پھر وہ فیض الحسن کو ذلیل کرنے کا جواز ڈھونڈ رہا تھا؟ فیض الحسن نے جنید کی بہن سے مانو کے متعلق پوچھا تو وہ ہتے سے ہی اکھڑ گیا۔ اپنی اوقات میں رہو، تم ملازم ہو، ملازم ہی رہو گے۔ مجھ سے بات کرنے کی تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ اس کی بہن بھی غصے میں چیخ چیخ کر اسے کہنے لگی تو جنید نے آؤ دیکھا نہ تاؤ فیض الحسن کو گریبان سے پکڑ کر کھینچتا ہوا باہر پنڈال میں لے آیا۔ اس نے آتے ہی اونچی اونچی آواز میں بولنا شروع کر دیا۔ فیض الحسن کا گریبان ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ حرامزادے، کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو؟ تمہاری اوقات ہی کیا ہے کہ تم میری بہن کو چھوؤ؟ فیض الحسن یہ الزام سن کر چکرا کر رہ گیا۔ وہ اپنی صفائی میں کچھ کہنے کے لیے منہ ہی کھولنا چاہتا تھا کہ ایک زوردار گھوسا اس کی ناک پھاڑ گیا۔ وہ دور جا گرا۔ اچھا خاصا ہنگامہ کھڑا ہو گیا تھا۔ سبھی عورتیں اور مرد اکٹھے ہو گئے۔ رحمان بھائی اور عنایت علی انہیں چھڑا رہے تھے۔ ابھی تک فیض الحسن نے جوابی ہاتھ نہ اٹھایا تھا۔ رحمان بھائی نے تھوڑی سی زبردستی کی تو جنید نے فیض الحسن کو چھوڑ دیا۔ وہ آنکھوں سے انگارے برسا رہا تھا۔ معاملہ کیا ہے؟ مجھے تو کچھ بتاؤ۔ رحمان بھائی کی گونجدار آواز سن کر مانو بھی وہاں پہنچ گئی۔ اس نے فیض الحسن کی ناک سے خون بہتا دیکھا تو گھبرا گئی۔ وہ بھاگ کر فیض الحسن کے پاس پہنچی۔ اس نے اپنا دوپٹہ پھاڑ کر فیض الحسن کو دیا۔ وہ ناک سے خون صاف کرنے لگا۔ جنید کی آواز نے انہیں اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس نے زلیخا کے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ آپ نے اسے یہاں لا کر ہماری توہین کی ہے رحمان بھائی۔ یہ کم ذات لوگ اپنی ذات اور اوقات کبھی نہیں بھولتے۔ اسے کہہ دو ابھی جا کر زلیخا سے معافی مانگے۔ فیض الحسن یہ سن کر مزید حیران ہو گیا۔ اس نے کوئی جرم نہیں کیا تھا۔ وہ اپنی صفائی میں رحمان بھائی سے بولا، میں نے کسی بھی لڑکی کو نہیں چھیڑا اور چھونا تو درکنار میں نے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا کہ وہ کون ہے۔ میں نے تو صرف اس لڑکی سے مانو کے متعلق پوچھا تھا۔ بس اتنی سی بات پر جنید صاحب بھڑک اٹھے۔ کتے کے بچے، بکواس بند کر۔ ابھی زلیخا سے معافی مانگ ورنہ گولی مار دوں گا۔ جنید کے منہ سے گالی سن کر فیض الحسن کا خون کھول اٹھا۔ اپنی زبان کو لگام دو جنید، اگر میرا ہاتھ اٹھ گیا تو تم تماشا بن جاؤ گے۔ تمہاری اتنی جرت کہ تم میرے سامنے بکواس کرو۔ جنید کا مزاج پھر گرم ہو گیا تھا مگر رحمان بھائی نے اسے پکڑا ہوا تھا۔ تم خاموش رہو، مجھے بات کرنے دو۔ انہوں نے جنید کو ڈانٹا تو وہ خاموش ہو گیا۔ فیض الحسن، کیا جنید سچ کہہ رہا ہے؟ رحمان بھائی کی آواز میں غصے کا عنصر بتا رہا تھا کہ وہ اپنا بھی انتقام لینا چاہتے ہیں۔ جو سچ تھا میں نے بتا دیا ہے رحمان بھائی۔ اگر وہ لڑکی میرے سامنے بھی آئے گی تو میں اسے نہ پہچان سکوں گا کیونکہ میں نے نظریں نیچی رکھی تھی۔ فیض الحسن نے اپنی صفائی پیش کی تو رحمان بھائی شش و پنج میں مبتلا ہو گئے۔ جنید، فیض الحسن سچ کہہ رہا ہے، تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہوگی۔ وہ جنید کی طرف مڑے اور معاملہ رفع دفع کروانے کے لیے جنید کو فیض الحسن سے معذرت کر کے گلے ملنے کا کہا مگر فیض الحسن نے انکار کر دیا۔ وہ ابھی وہاں سے جانا چاہتا تھا۔ اس نے مانو کو چلنے کا کہا۔ مانو بھی اس کے فیصلے پر حیران تھی۔ وہ کبھی شوہر کو اور کبھی ماجی اور رحمان بھائی کی طرف دیکھتی۔ مانو، جیسا تمہارا شوہر کہہ رہا ہے ویسا ہی کرو، ہمیں تمہاری اور تمہارے خاوند کی خوشی عزیز ہے۔ رحمان بھائی یہ کہہ کر اندر کی طرف چلے گئے اور فون پر کسی کو کچھ ہدایت دینے لگے۔ تماشا ختم ہو گیا تھا، مجمع چھٹ گیا تھا۔ ماجی اور مانو فیض الحسن کے ساتھ صحن میں کھڑی رہ گئی تھی۔ اپنا خیال رکھنا مانو۔ فیض الحسن، ہمیں مجبوری ہے بیٹا۔ ہم اس طرح سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نہیں جا سکتے کیونکہ شریکے کا کام ہے۔ ماجی نے مانو اور فیض الحسن کو سمجھایا۔ وہ دونوں بھی خود کو اجنبی محسوس کر رہے تھے، اس لیے یہ بہانہ بن گیا تھا۔ مانو نے تا عمر ان رشتہ داروں سے نہ ملنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ انہوں نے چھوٹی سی بات کا بتنگڑ بنا کر فیض الحسن کی بے عزتی کی تھی۔ گاڑی ٹھیک ہو کر رات کو ہی آ گئی تھی۔ وہ اپنی گاڑی میں مراد الحسن کو لے کر اس حویلی کی طرف تھوک کر چلی آئی۔ میں شرمندہ ہوں مانو، میری وجہ سے تمہارا فنکشن خراب ہو گیا، فیض الحسن گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے بولا۔ تو مانو نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ جہاں آپ کی عزت نہیں ہوگی میں دوبارہ کبھی بھی وہاں نہیں جاؤں گی، چاہے وہ قصر ماہ نور ہی کیوں نہ ہو۔ وہ چاہت سے لبریز لہجہ فیض الحسن کو بڑا پیارا لگا تھا۔
مانو رحمان بھائی نے میری بات پر یقین کیسے کر لیا؟ فیض الحسن حیرانگی سے بولا۔ سچ اور جھوٹ کا پتہ بات کرنے والے کے منہ اور انداز سے ہو جاتا ہے، اور رحمان بھائی نے دنیا دیکھی ہے، اسی لیے انہوں نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا۔ میرا خیال ہے کہ جنید نے تمہاری وجہ سے مجھ پر گھٹیا الزام لگا کر بدلہ لینے کی بھونڈی سی کوشش کی ہے۔ ہاں، ایسا ہی کچھ ہے۔ مراد الحسن اس کی گود میں سو گیا تھا۔ اس نے بمشکل اسے پچھلی سیٹ پر لٹا دیا تھا۔ مانو، کیا تمہیں یقین ہے کہ میں اس تمام معاملے میں سچا ہوں؟ فیض الحسن نے کہا تو وہ مسکرانے لگی۔ اپنی تعریف سننا چاہتے ہو؟ تمہارا اعتماد جاننا چاہتا ہوں۔ مجھے تو مرنے کے بعد جی اٹھنے پر جس طرح یقین ہے، بالکل اسی طرح تمہاری ذات اور تمہاری زبان پر یقین اور اعتماد ہے۔ شکریہ مانو۔ فیض الحسن نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر دبایا تو وہ مسکرانے لگی۔ اسی اثنا میں گاڑی نے ایک جھٹکا کھایا اور اگلا ٹائر نکل کر گاڑی سے آگے نکل گیا۔ مانو کی چیخ نکل گئی۔ فیض الحسن گاڑی کو کنٹرول کرنے لگا، مگر موت نے ان پر اپنے پنجے گاڑ دیے تھے۔ گاڑی ایک طرف گہری کھائی میں جانے لگی۔ ایک اور جھٹکا لگا، مانو کی طرف کا دروازہ کھلا اور وہ دروازے سے باہر لڑک گئی۔ چیختی چلاتی مانو سڑک پر گر گئی۔ وہ کئی گز تک سڑک پر گرتی ہوئی لڑکتی گئی۔ گاڑی فیض الحسن کے قابو سے باہر ہو کر نیچے کھائی میں جا گری۔ کئی قلابازیاں کھاتی ہوئی گاڑیاں ایک زوردار دھماکے سے نیچے بہنے والے دریا کے کنارے گر گئی، جبکہ مانو کو سڑک پر چلنے والے ٹریفک نے کچلنے سے بچایا تھا اور وہ اپنے حواس کھو بیٹھی تھی۔ کسی اللہ کے بندے نے اسے گاڑی میں ڈال کر ہسپتال پہنچایا۔ وہ بے ہوش تھی۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی ایک دھماکے سے پھٹ گئی۔ اس کی ٹینکی سے نکلنے والا تیل آگ پکڑ چکا تھا۔ پتہ نہیں اب اس کے اندر موجود 2 انسانوں کا کیا ہوا ہوگا۔ صفدر حسین ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، اس کی آنکھیں اشک برسا رہی تھیں۔ وہ کئی دنوں سے ایک ڈراؤنا خواب دیکھ رہا تھا، اب بھی اسی خواب سے چونکا تھا۔ اس نے اٹھ کر اپنے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور گھڑی کی طرف دیکھا تو منڈی کا وقت ہو گیا تھا۔ اس نے نماز پڑھی اور گھر کو تالا لگایا اور منڈی چل پڑا۔ سودا بیچنے کے بعد اس نے اپنی بے چینی اور بے قراری کو چین دینے کے لیے ہلکا پھلکا سا ناشتہ کیا اور واپسی ویگن میں سوار ہو کر گھر کی راہ لی۔ اس کی طبیعت بے چین اور دل بے قرار تھا، مگر کوئی بھی معاملہ اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ قصر ماہ نور جا کر فیض الحسن کا پتہ کروائے گا، وہ خیریت سے بھی ہے یا نہیں۔ وہ گھر پہنچ کر کپڑے تبدیل کر کے قصر ماہ نور پہنچا تو حیران رہ گیا۔ لوگ وہاں ایمبولینس سے اسٹریچر پر 2 لاشیں رکھی ہوئی نکال رہے تھے۔ بہت سے لوگ جمع تھے، آہ و بکا پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے مجمع چیرتے ہوئے آگے بڑھ کر دیکھا تو اسٹریچر پر ایک ننھی منھی لاش اور دوسری جوان مرد کی جلی ہوئی لاش تھی۔ ملک عبد الرحمان اور ملک عنایت علی بین کر رہے تھے۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ چاچا، مراد الحسن؟ اس نے اپنے ذہن میں آنے والے خیال کو جھٹکا دیا۔ اس نے اپنے فاسق خیال کی تصدیق عنایت علی سے چاہی۔ وہ صفدر حسین کو دیکھ کر مزید دہاڑے مار مار کر رونے لگا۔ صفدر حسین تمہارا چاچا؟ عنایت علی اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ صفدر حسین تڑپنے لگا۔ لوگ اس کی طرف حیرانگی سے دیکھنے لگے۔ وہ فیض الحسن کی لاش سے لپٹ کر رونے لگا۔ وہ لاش کا چہرہ دیوانے وار چوم رہا تھا۔ لوگ اسے پکڑ پکڑ کر دور ہٹاتے اور وہ پھر اسٹریچر پر پڑی لاش سے لپٹ جاتا۔ ایک حشر برپا تھا۔ صفدر حسین نے پہلی مرتبہ اتنے عظیم الشان محل کو دیکھا تھا۔ اس محل میں اس کا چاچا ڈرائیور تھا، پھر ترقی ہوئی داماد بن گیا اور اب تمام ترقیوں سے بے نیاز وہ ایک لاش بن گیا تھا۔ جو لوگ جوق جمع ہو رہے تھے، محل کے لان میں لاشوں کو رکھ دیا گیا تھا۔ صفدر حسین کو ماہ نور کہیں نظر نہ آ رہی تھی۔ وہ اسے ڈھونڈتا ہوا کبھی باہر اور کبھی اندر لان میں چلا جاتا تھا۔ اس نے عنایت بھائی سے مانو چاچی کا پوچھنا چاہا تو وہ اسے گلے لگا کر مزید رونے لگے۔ صفدر حسین کا وہم ایک خوفناک حقیقت کا روپ دھارنے لگا تھا۔ عنایت بھائی کا رونا اسے ایک مرتبہ پھر یتیم ہو جانے کی خبر دے رہا تھا۔ اس کے سامنے کوئلے کی طرح جلا ہوا
جو ناقابل شناخت وجود رکھا تھا وہ اس کا چاچا فیض الحسن تھا۔ اس کا سینہ غم سے پھٹنے لگا تھا، مانو ابھی تک بے ہوش ہے، وہ ہاسپٹل میں ہے، اسے کچھ پتہ نہیں کہ اس کی دنیا لٹ گئی ہے۔ عنایت علی نے آہوں اور سسکیوں کی زبان میں صفدر حسین کو بتایا، میری لاڈلی مانو آج بیوہ ہو گئی ہے، اس کی گود بھی اجڑ گئی ہے۔ عنایت علی کی حالت سب سے ابتر ہو رہی تھی اور صفدر حسین تو بیچارہ ان امیر لوگوں کے گلے سے لگ کر بھی نہیں رو سکتا تھا، اس کا کوئی سہارا نہ تھا، وہ بیچارہ دیواروں سے گلے شکوے کر رہا تھا، آسمان کی طرف دیکھ کر وہ آہ و بکا کرنے لگا تھا، اس کی دھاڑیں سن کر پتھر دل بھی پگھلنے لگتا تھا۔ یہ نوجوان کون ہے جو اس طرح بین کر رہا ہے؟ رحمان بھائی نے عنایت علی سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ منظر علی کا بیٹا اور فیض الحسن کا بھتیجا ہے۔ تب رحمان بھائی نے صفدر حسین کو اپنے گلے سے لگا کر پیار کیا اور روتی ہوئی آنکھوں سے دلاسا دینے کی کوشش کی۔ وہاں موجود ہر آنکھ اشک بہا رہی تھی، مگر ماہ نور تمام دکھوں اور اس بات سے بے نیاز کہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا ہے، ہسپتال کے بیڈ پر بے ہوش پڑی تھی۔ ڈاکٹروں نے سر توڑ کوششوں کے بعد اس کی جان بچائی تھی۔ اس کے بازو کی ہڈی 2 جگہ سے فریکچر ہو گئی تھی، اس کے سر میں چھوٹے بڑے مجموعی طور پر 20-22 زخم آئے تھے، اس کے بال کاٹ کر ڈاکٹرز نے ٹانکے لگائے تھے۔ ملک رحمان کو خانپور میں اطلاع ان کے جاننے والے نے دی تھی، جو اس دن اسی روڈ پر اپنی گاڑی میں آ رہا تھا۔ اس نے مانو کو پہچان لیا تھا۔ قصر ماہ نور میں رابطہ کرنے پر مالی بابا نے خانپور کا پتہ بتا دیا تھا۔ اس طرح وہ تمام لوگ جنید کی شادی درمیان میں ہی چھوڑ کر بھاگم بھاگ پہنچے تھے۔ تب تک لوگوں نے ماہ نور کو ہسپتال پہنچا دیا تھا۔ ان لوگوں نے پولیس کی مدد سے فیض الحسن اور مراد کی لاشیں دوسرے دن ڈھونڈ لی تھی۔ رحمان بھائی نے اتفاقی حادثہ قرار دے کر پولیس کیس سے جان چھڑوا لی تھی۔ خواہ مخواہ ہی پولیس کی کارروائی میں پڑ کر وقت برباد کرنے والی بات تھی۔ نماز جنازہ کے بعد جب فیض الحسن کی میت کو قبر میں ڈالنے کا وقت آیا تو صفدر حسین کو ایک بار پھر منظر علی یاد آ گیا۔ اس کی آنکھوں نے برسنا شروع کر دیا، اس کے آنسو فیض الحسن کے کفن کو بھگو رہے تھے۔ لوگوں کے دلاسے دینے پر وہ کچھ خاموش ہوا۔ میتوں کو دفنانے کے بعد فاتحہ خوانی ہوئی اور لوگ اپنے اپنے گھروں کو چل دیے۔ صفدر حسین نے اپنے محلے کی مساجد میں بھی اعلان کروا دیے تھے۔ اس کے گھر کے باہر بھی لوگ دریا بچھا کر بیٹھ گئے۔ تقریباً 3 سال پہلے والا وقت اس پر پھر آ گیا تھا۔ منظر علی کے بعد فیض الحسن کی موت نے اسے ایک بار پھر اکیلا کر دیا تھا۔ اب تمام کاروبار اس کو سنبھالنا تھا۔ وہ اب اچھا خاصا نوجوان ہو گیا تھا، اس کی باہیں ہر طرح کا بوجھ اٹھا سکتی تھیں، مگر ان اموات نے اس کی کمر ہی توڑ کر رکھ دی تھی۔ حالات اپنے معمول پر آتے جا رہے تھے۔ وہ دوبارہ قصر ماہ نور گیا تھا۔ ایک مرتبہ ماہ نور سو رہی ہے کہہ کر اسے ٹرکا دیا گیا اور دوسری مرتبہ کہا گیا کہ چیک اپ کروانے ہسپتال گئی ہے۔ وہ انتظار کر رہ گیا۔ ماہ نور کو ہوش آیا تو اس کے ذہن میں محفوظ رہ جانے والا آخری منظر وہ تھا جب وہ گاڑی سے باہر گری تو لڑھکتے ہوئے اس نے گاڑی کو سڑک کے کنارے گہری کھائی کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اسے یاد آ گیا، وہ چیخ مار کر اٹھ بیٹھی، مگر تکلیف کی شدت اور سر پر زیادہ چوٹیں آنے کی وجہ سے وہ پھر بے ہوش ہو گئی۔ ماجی اس کی دیکھ بھال کے لیے دن رات اس کے پاس رہتی تھی۔ اگلے دن مانو کو ہوش آیا تو وہ گمسم ہو کر بیٹھی رہی۔ اس کی نگاہوں کے سامنے اس کا ننھا منا ہنستا کھیلتا مراد الحسن گھوم گیا۔ وہ تڑپ کر رہ گئی۔ اس کے دل نے تیز تیز دھڑکنا شروع کر دیا تھا۔ ممتا سے وہ چیخنے لگی تھی، مگر اس کی پکار ایک ماں ہی سن سکتی تھی۔ سہاگن کو اپنا سہاگ یاد آیا تو فوراً جیون کی راہوں میں ساتھ چلنے والے فیض الحسن کا خیال روح کو تڑپا گیا۔ اس کے ہونٹ لرزنے لگے، اس کا وجود کانپنے لگا، اس کی آنکھوں کی پتلیاں تیز تیز حرکت کرنے لگی۔ وہ چیخنا چلانا چاہتی تھی مگر کچھ بول نہ سکی۔ الفاظ جذبات حلق میں پھنس کر رہ گئے تھے۔ ماجی اس کی حالت دیکھ کر گھبرا گئی تو ڈاکٹر کو بلانے چلی گئی۔ واپسی پر ماہ نور کو بیڈ سے نیچے گرے ہوئے پایا تو ماجی کی چیخ نکل گئی۔ ڈاکٹرز نے اسٹاف کی مدد سے ماہ نور کو دوبارہ بیڈ پر لٹایا اور انجیکشن دینے لگے۔ عنایت بھائی بھی آ گئے تھے، وہ بھی مانو کی اس حالت پر پریشان تھے۔
مانو اب پرسکون ہو گئی تھی، مگر اس کا دماغ بوجھل ہونے لگا تھا، جس سے اس کی آنکھیں بھی بند ہونے لگی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ بے دم ہو کر سو گئی۔ اس کے ہونٹ پھڑپڑا رہے تھے۔ عنایت علی نے کچھ سننے کی کوشش کی، مگر بے سدھ رہے۔ مانو کو ابھی تک فیض الحسن اور مراد کی اموات کا پتہ نہ بتایا گیا تھا۔ یہ ڈاکٹروں کی حکمت عملی تھی۔ اس واقعے کو 9 دن بیت گئے تھے۔ وہ اٹھ کر بیٹھنے لگی تھی۔ ٹیکوں اور دوائیوں کی وجہ سے اس کی توانائی بحال ہو گئی تھی، مگر اس کا ذہن اور خیال مراد اور فیض الحسن میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ اس نے آہستگی سے مراد کا نام لیا تو عنایت علی نے ڈاکٹرز کی ہدایت کے مطابق اسے آہستہ سے بیڈ سے اتارا۔ ماں جی اس کے ساتھ تھی۔ ان کی آنکھوں نے برسات لگا دی تھی۔ ماہ نور حیرانگی سے ان کی طرف دیکھتی ہوئی باہر گاڑی تک پہنچی تھی۔ وہ گاڑی کی اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی تو عنایت علی نے گاڑی سٹارٹ کی تو وہ بول پڑی، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ کوئی بھی فقرہ پوری طرح ادا نہ کر سکتی تھی۔ ہم فیض الحسن اور مراد الحسن سے ملنے جا رہے ہیں۔ عنایت علی کا جواب سن کر اس کے لبوں پر مسکان اور چہرے پر اطمینان پھیل گیا تھا، مگر گاڑی نہ ہی قصر ماہ نور کی طرف مڑی تھی اور نہ ہی صفدر حسین کے گھر کی طرف۔ یہ راستہ تو قبرستان کی طرف جاتا تھا۔ وہ چونک کر عنایت بھائی کی طرف دیکھنے لگی، مگر وہ کوئی بھی اذیت ناک اندازہ نہ لگا سکی۔ اس کا دل انجانے خوف سے کانپ کر رہ گیا تھا۔ گاڑی قبرستان کے گیٹ پر رک گئی۔ عنایت بھائی نے حیرت و استعجاب کے سمندر میں غوطے کھاتی ہوئی مانو کو بازو سے پکڑ کر گاڑی سے اتارا تو وہ ماں جی اور عنایت بھائی کا منہ دیکھ کر رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں نمایاں تھیں۔ اس کے چہرے کا رنگ زرد ہو رہا تھا۔ وہ چلتی ہوئی قبروں کے بیچوں بیچ پہنچ کر رک گئی تو عنایت بھائی نے انگلی کی جانب سے 2 قبروں کی طرف اشارہ کیا، جن میں سے ایک بڑی اور ایک چھوٹی قبر تھی۔ دونوں ہی نئے کتبے لگے ہوئے تھے۔ تازہ قبروں سے مشک کافور اور اگربتیوں کی مہک اٹھ رہی تھی۔ ایک قبر پر ایک نوجوان سر جھکائے بیٹھا رو رہا تھا۔ وہ ان کی آمد سے بے خبر لگ رہا تھا۔ مانو نے کتبے پڑھ کر ایک ہولناک چیخ ماری تو قبرستان میں درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندے بھی خوف سے اڑ گئے۔ فیض الحسن کی قبر پر رونے والا نوجوان بھی تڑپ کر اٹھ بیٹھا۔ مانو نے اسے پہچان لیا تھا۔ وہ صفدر حسین تھا، اور صفدر حسین بھی چاچی کو دیکھ کر خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ مانو اپنی حالت کی پرواہ کیے بغیر قبروں سے لپٹ کر رونے لگی۔ صفدر حسین نے اسے پکڑنا چاہا، مگر عنایت علی نے منع کر دیا۔ وہ سمجھ گیا کہ ڈاکٹروں نے کہا ہوگا کہ وہ کھل کر رو لے، ورنہ اس کی ذہنی روح بہکنے کا خطرہ تھا۔ وہ کبھی مراد کی قبر سے لپٹتی اور کبھی فیض الحسن کی قبر سے لپٹتی تھی۔ اس کے بین سن کر قبروں پر لگے ہوئے پتھروں کے بھی آنسو نکل پڑے ہوں گے۔ فیض الحسن وہ قبر میں گہری نیند سوئے ہوئے اس فیض الحسن کو پکار رہی تھی جو منو مٹی تلے دبا تھا۔ ایک بار اٹھو، مجھے ایک بار آواز دو، مجھے ایک بار پکارو فیض الحسن، میں تمہیں بے وفائی نہیں کرنے دوں گی۔ اکیلے ہی کیسے چلے گئے ہو؟ مجھے ساتھ لے چلو، مجھے ساتھ لے چلو فیض الحسن۔ پھر وہ مراد کی قبر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ بیٹا دیکھو، دیکھو ماما آئی ہے۔ ماں جی نے آگے بڑھ کر اسے اٹھانا چاہا تو وہ ان کے ہاتھ کو جھٹک کر پھر سے قبر سے لپٹ گئی۔ میرے بچے کو بھوک لگی ہے، جاؤ تم لوگ جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے۔ میرا مراد سو رہا ہے، میرا مراد رو رہا ہے، میرا مراد رو رہا ہے۔ وہ ہذیانی انداز میں چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ عنایت علی کو ڈر لگنے لگا تھا کہ کہیں یہ اپنا ذہنی توازن پھر سے نہ کھو دے، لیکن اس کے اندازے کے اگلے ہی لمحے نفی ہو گئی تھی۔ ماہ نور صفدر حسین کو اس کا نام پکار کر بلا رہی تھی۔ وہ بھی ہچکیاں لے کر رو رہا تھا۔ صفدر حسین، اپنے چاچا کو آواز دو، وہ تمہارا دوست ہے نا، اسے ایک بار پکارو تو سہی، وہ ضرور سنے گا، اسے کہو تو سہی، وہ مجھ سے باتیں کیوں نہیں کرتا؟ مانو کی حالت دیکھی نہ جاتی تھی۔ جب دل کا غبار اچھی طرح ہلکا ہو گیا تو پرسکون ہو کر قبر پر بیٹھ گئی۔ اس کا عشق، اس کی محبت ادھوری ہی رہی تھی۔ اس کی قبر کی منو مٹی تلے اس کا شوہر اپنی چاہت اور محبت بھرے جذبوں کو اپنے دل میں لے کر دفن ہو گیا تھا، اور مراد، وہ تو ایسا پھول تھا جو ابھی اپنی لطافت بھی نہ پا سکا تھا۔ دنیا میں کچھ بھی ہو جائے، وقت کبھی نہیں رکتا، نہ ہی کوئی مرنے والوں کے ساتھ مر جاتا ہے۔ وقت کا دھارا اپنی مخصوص رفتار سے بہتا رہا۔
माहिनूर के होठों की हंसी छिन गई थी। माँ जी इसकी वजह से हर वक्त परेशान रहती थी। रहमान भाई अपने अपने कामों में मगन हो गए थे, मगर बहन की तरफ देखकर इनायत अली का दिल लरस जाता था। वो अपने कमरे की खिड़की खोलकर हर वक्त सर्वेंट क्वार्टर की तरफ देखती रहती थी, या फिर मुरादुल हसन के कपड़ों और फीडर को चूम चूम कर रोने लगती थी। वो घर में किसी से भी बात ना करती थी, बस खामोश तमाशाई बनकर कुदरत के खेल देखती रहती। दोनों भाभीियों को अल्लाह ताला ने खूबसूरत बेटों से नवाजा था। इनायत अली की बेटी का नाम माहिम और रहमान भाई की बेटी का नाम हुरिया रखा गया। जमान और हन्नान बहनों से खेल कर दिल बहलाने लगे। इन बच्चों को जीते जागते खिलौने मिल गए थे, मगर माहिनूर की गोद सूनी हो गई थी। उसके सर का ताज और दिल का सुकून जालिम तकदीर ने छीन लिया था। सफदर हुसैन ने मंडी का काम छोड़ दिया था, क्योंकि वो इतना बड़ा कारोबार चाचे के बगैर संभाल नहीं पाया। और फिर मंडी के हर कोने, हर शख्स में उसे फैजुल हसन की झलक नजर आती थी। उसने बाप की तरह स्टेज पर नौकरी कर ली थी। घर का खर्चा अच्छा खासा चल जाता था, मगर वो इस काम से मुतमईन न था। वो अपनी महरूमियों का बदला इस ज़माने से लेना चाहता था। हालांकि जो कुछ भी हुआ था, इसमें इस ज़माने का कोई दोष न था, मगर सफदर हुसैन कुछ ऐसा करने की मूड में था कि दुनिया एक बार तो इसका नाम याद रखे। और वो इस कारोबारी ज़िंदगी से भी बोर हो गया था। वो ज़िंदगी में एडवेंचर भरना चाहता था। इसने तो अब बाकायदा आखिरी शो भी देखने शुरू कर दिए थे। अब कोई पूछने वाला ना था। वो अपने फ़न की कदर करवाना चाहता था। किससे, ये वो नहीं जानता था, मगर इसके अंदर एक आग भड़क रही थी जो उसे मजबूर कर रही थी कि सफदर हुसैन कुछ ऐसा करो जिससे रुपया पैसा घर की बांदी बनकर रहे और तुम ऐश करो। मगर ऐसा क्या करें? इन्हीं सोचों में दिन गुजरने लगे। एक दिन एक राइटर ने स्क्रिप्ट में इसका किरदार लिखा तो वो औरत के रूप में बिनक में डकैतियां करके बहुत बड़ा अमीर बन जाता है। सफदर हुसैन ने अपनी फनकाराना सलाहियतों के बलबूते पर इस किरदार में हकीकत का रंग भर दिया, मगर पैसे इतने कम मिले कि इसका गुजारा मुश्किल हो गया, क्योंकि अब शराब और शबाब का खर्चा भी पूरा करना था। उसने इसी किरदार को हकीकत का रंग देने के लिए एक जामे मंसूबा तैयार किया और अपने मंसूबे पर अमल करने के लिए एक पिस्तौल भी खरीद लिया। कई दिनों की मेहनत और पिस्तौल चलाने की ट्रेनिंग लेने के बाद उसने अपना पहला मिशन मुकम्मल करने की ठान ली। धड़कते दिल के साथ जान हथेली पर लिए वो अपनी मतलूबा ब्रांच में पहुंचा था। उसने खूबसूरत औरत का गेटअप किया हुआ था। एक बार तो जवान मर्दों की नज़रें उसकी तरफ उठ जाती थी। वो दौर ऐसा न था कि औरतें ट्राउज़र और शर्ट्स वगैरह पहनती थी। पुराना दौर था। उसने भी रिवायती औरतों की तरह शलवार कमीज़ पहनी हुई थी। वो बैंक में दाखिल होने लगा तो बाहर खड़े गनमैन ने उसकी तरफ देखा और निगाह हटा ली, मगर सफदर हुसैन ने नोट कर लिया था कि एक ही गनमैन है जिसके पास असलहा भी बस ऐसा था जो हमारी पुलिस को कार्रवाई पूरी करने के लिए दिया जाता है। वो लरजते कदमों और तेज़ी से धड़कते दिल के साथ अंदर दाखिल हुआ तो उसकी खुशकिस्मती से अंदर कोई गनमैन न था। उसने एक नज़र में ही जायज़ा ले लिया था कि काम आसानी से हो जाएगा, क्योंकि बैंक में रश न होने के बराबर था। एक मॉडर्न खातून को बैंक में दाखिल होता देखकर अफसरान के मुंह में पानी तो भर आया, मगर वो अपनी ड्यूटी पर मामूर थे। वो चलता हुआ मैनेजर के पास पहुंचा और अपनी फनकाराना सलाहियतों को बरवे कार लाते हुए उस्ताद और बाप मंजर अली की सिखलाई हुई तराकीब के मुताबिक औरतों की आवाज़ों में बोला, मुझे कैशियर साहब से मिलना है। मैनेजर खातून को देखकर नर्वस तो मगर दफ्तरी तकाजे भी पूरे करने हैं। वो कुर्सी से आगे की तरफ होता हुआ बोला, जी फरमाइए, बैंक आपकी क्या खिदमत कर सकता है? मैंने अकाउंट शुरू करना है। ठीक है, आप कैशियर साहब से मिल लें। आप ये फॉर्म ले लें और वो आपकी रहनुमाई करेंगे। मैनेजर खुश इखलाकी से बोला, जी शुक्रिया। सफदर हुसैन ने फॉर्म लिया और कैशियर के काउंटर की तरफ बढ़ गया। वो नोट गिनने में मसरूफ़ था। सफदर हुसैन ने कैशियर के सामने फॉर्म रखा। इसे देखकर कारोबारी मुस्कान लबों पर लाने के बाद एक बार फिर नोट गिनने में मसरूफ़ हो गया। इतनी देर में सफदर ने अपने हैंडबैग से एक थैला निकाला और पिस्तौल निकालकर कैशियर पर तान लिया। ये इसकी पहली वारदात थी। इसके हाथ कांप रहे थे, मगर इस जगह सुस्ती दिखाने का मतलब था अपनी मौत।
اس نے تھیلا کیشیئر کی طرف بڑھاتے ہوئے سبھی کیش اس میں ڈالنے کا کہا تو وہ شش و پنج میں مبتلا ہو کر مینیجر کی طرف دیکھنے لگا۔ صفدر نے پستول اس پر سے ہٹا کر مینیجر کے پاس جا کر اس کی کنپٹی پر رکھ دیا۔ اگر کوئی چالاکی کی تو گولی مار کر بھیجا باہر نکال دوں گا، اس نے زنانہ آواز میں کہنا شروع کیا۔ میں 10 تک گنوں گی، تمام کیش اس تھیلے میں بند کر کے میری طرف اچھال دو، اگر نہیں تو پھر تمہارا مینیجر ختم اور تمہاری باری آئے گی۔ بینک میں موجود صارفین گھبرا کر ایک جگہ دبک گئے تھے۔ پستول دیکھ کر سب کی روح فنا ہو گئی تھی۔ کیشیئر نے صفدر حسین کے حکم کی تعلیم کی اور کیش تھیلے میں ڈال کر صفدر حسین کی طرف اچھال دیا۔ وہ تھیلا کیچ کرتا ہوا چھت کی جانب ہوائی فائر کرنے لگا۔ فائرنگ کی آواز سن کر لوگوں کی چیخیں نکل گئی۔ گارڈز جلدی سے اندر داخل ہوا تو صفدر حسین جو کہ دروازے تک پہنچ چکا تھا، اس نے گن مین کو دھکا دے کر گرایا اور اس کی بندوق چھین کر باہر نکلنے لگا کہ یکدم کوئی سخت ٹھوس چیز اس کی کھوپڑی سے ٹکرائی۔ وہ کراہ کر رہ گیا، مگر یہ موقع تکلیف کو سہ جانے کا تھا۔ بینک مینیجر نے پیپر ویٹ اٹھا کر تاک کر اس کی کھوپڑی پر مارا تھا، جو کہ ٹھیک نشانے پر لگا تھا، مگر صفدر حسین کامیاب واردات کر کے باہر نکل چکا تھا۔ اس نے باہر سے گیٹ بند کر کے بینک بند کر دیا تھا۔ اس کا سر چوٹ کی وجہ سے سائیں سائیں کر رہا تھا۔ وہ تیزی سے بھاگتا ہوا بینک کے سامنے والی گلی سے نکل کر مین روڈ پر آ کر ٹیکسی میں بیٹھ گیا۔ اس نے کیش والے تھیلے کو بے اختیار چوم لیا تھا۔ اس کی پہلی ہی واردات کامیاب ہو گئی تھی، مگر سر پر چوٹ کا نشان دے گئی تھی۔ اس نے ٹیکسی کو رکوایا، جیب سے کرایہ ادا کر کے سڑک کے دوسری طرف جا کر ایک اور ٹیکسی میں بیٹھ گیا۔ اس طرح مختلف علاقوں اور مختلف جگہوں سے ہوتا ہوا وہ اپنے گھر پہنچ گیا تھا۔ اس نے تمام نوٹ بیڈ پر ڈھیر کر دیے۔ وہ انہیں دیکھ کر خوش ہونے لگا۔ اس نے نوٹ گننے شروع کر دیے۔ ساری زندگی میں کبھی بھی اتنے نوٹ ایک ساتھ نہ دیکھے تھے، اس لیے وہ پہلے تو گھبرا گیا، مگر پھر اپنے آپ کو حوصلہ ہوا کہ یہ تمام رقم اپنی محنت کی ہے، تو وہ گننے لگا۔ پورے تو گن نہ سکا، لیکن کیونکہ وہ تھک گیا تھا، سانس لے کر گنے تو تقریباً 11 لاکھ روپے تھے۔ یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی کمائی تھی۔ اتنی بڑی رقم اس نے سوچا کہ وہ چاہے تو تمام عمر بیٹھ کر بنا کمائے ہی کھاتا رہے تو یہ دولت ختم نہ ہوگی، مگر کنویں کی مٹی کنویں کو ہی لگتی ہے۔ جب حرام کی دولت گھر آ جاتی ہے تو خرچے بھی ناجائز نکل آتے ہیں۔ اس نے شراب اور شباب کے لیے دولت کی گڈیاں بنا کر رکھ لی تھی۔ اتنی ساری رقم کو سنبھالنا بھی مسئلہ تھا، مگر اس کے گھر میں کون آنے والا تھا؟ اس کی آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ فیض الحسن اور مراد الحسن تو مر چکے ہیں، اب ماہ نور کا کیا ہوگا، کیسی ان کی زندگی گزرے گی اور صفدر حسین کو دوبارہ سے کون سنبھالے گا؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے اور سٹوری پسند آئے تو شیئر کرنا نہ بھولے۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔